اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کثیر الاستعمال لفظ کی وجہ اعراب لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ لفظ ہر کتاب میں تقریباً استعمال ہوتا ہے، نحو والے بھی استعمال کرتے ہیں، منطق والے بھی استعمال کرتے ہیں، بلاغت والے بھی استعمال کرتے ہیں، فقہ والے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ خلافاً۔ کہا جاتا ہے خلافاً للمبرد، خلافاً للشافعی، خلافاً لمالک۔ کسی نے پوچھا تھا خلافاً پہ نصب کیوں ہے، تو ہم نے سوچا اسے عرض کر دیں۔ ساری گفتگو شرح ملا جامی کا حاشیہ ہے محرم آفندی، بڑا بہترین حاشیہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں یہ تفصیل سے بیان کی ہے، میں اسی کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے ما قبل فعل محذوف کا، یعنی خلافاً پر جو نصب ہے یہ اس کی مصدریت کی وجہ سے ہے، یہ ما قبل فعل کا مفعول مطلق ہے۔ یعنی پیچھے آپ خالفہ نکال لیں، خولفہ نکال لیں، خالفتو نکال لیں، یخالفو نکال دیں، یخالفو نکال دیں، اخالفو نکال دیں، یہ فعل نکال کے آپ خلافاً کو اس کا مفعول مطلق بنا دیں، آسان ہے۔ لیکن اس میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، ہم جب اس کا مفعول مطلق بنائیں گے تو یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ یہ قابل توجہ بات ہے، عام طور پہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس بات کی کتابوں میں صراحت موجود ہے کہ یہ جو جار مجرور ہے یہ نہ تو اس خلافاً کے متعلق ہے اور نہ ہی اس کے ما قبل فعل محذوف کے متعلق ہے، یعنی نہ خالفہ اس کو قبول کرے گا نہ خلاف اس کو قبول کرے گا، تو چھڑا رہ جائے گا، کون قبول کرے گا؟ کون کرے گا؟ فرمایا کہ یہ اس میں لام تبیین کے لیے ہے اور بیانیہ، ٹھیک ہو گیا، لام بیانیہ ہے۔ ما قبل اختلاف تھا تو بیان ہوا ہے یہ کہ مخالف کون ہے۔ اب یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ خلاف کے بھی نہیں ہو سکتا اور خالفہ کے بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جو مادہ ہے خالفہ فعل، اہل لغت جو ہیں اسے لام جارہ نہیں دیتے، یہ سماعی باتیں ہی ہوتی ہیں، اہل لغت جو بولیں گے وہ ماننا پڑتا ہے۔ یعنی خالف فعل لام جارہ کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جب اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ لام جارہ نہیں آئے گا تو آپ بھی اس کو قبول نہیں کروا سکیں گے، زبردستی تو آپ نہیں کر سکتے نا، تو پیار سے آپ اس کا پڑوسی بنا دیں، نہ اس کے ساتھ جوڑیں آپ اس کو، تو یہ خالفہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اہل لغت کی اس بات پہ صراحت موجود۔ اب یہ کس کے متعلق ہوگا؟ تو اس میں دو قول ہیں، ایک ہے کافیہ کی شرح رضی، اس میں لکھا ہے کہ اس کو ظرف مستقر کر کے خبر بنا دیں آپ۔ کس کی خبر بنائیں گے آپ اس کو خبر بنائیں، پیچھے نکال دیں الخلاف، الخلاف کانا للمبرد، تو للمبرد جو ہے یہاں نکل آئے گا ثابتاً، اس کا ظرف مستقر ہوگا اور ظرف مستقر ہو کے کانا کی خبر بنے گا، کانا کا اسم ہوگا، جملہ اسمیہ ہو کے الخلاف کا خبر بنے گا، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بنیں گے، ایک قول۔ دوسرا مغنی اللبیب، نحو کی بڑی بہترین کتاب ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ تمام بچے المنہاج اور مغنی اللبیب کا مطالعہ ضرور کریں، پڑھنے لائق کتاب ہے، یہ بھی بڑے عقدے حل کر دیتے ہیں۔ تو مغنی اللبیب والوں نے بھی یہی کہا کہ یہ خبر ہی اس کو بنائیں ظرف مستقر کر کے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے پیچھے ارادتی نکال لیں، ارادتی کائناتن للمبرد، ارادتی مرکب اضافی ہو کے مبتدا، للمبرد ظرف مستقر کائنہ کا، اور یہ خبر، یہ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ۔ تیسرا قول بھی ہے، یہ خبر والا ایک قول ہو گیا جس کی دو توجیہات ہو گئیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خلافاً کی ایک صفت نکال لیں اور جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں، یعنی خبر والی بات ان دو بندوں نے ختم کر دی،
ایک قول یہ ہو گیا جس کی دو توجیہات بیان ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جناب اس کو خلافاً ثابتاً للمبرد کر دیں، یعنی ظرف مستقر کر کے خلاف کی صفت بنا دیں۔ تو محرم آفندی والوں نے اسے پسند نہیں کیا، ہے مناسب بن سکتا ہے، اتنا جگاڑ تو نحو والے کر ہی لیتے ہیں، ہے، لیکن محرم آفندی والوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب اصل نہیں قبول کر رہا تو فرع کو کیوں قبول کرواتے ہیں۔ پھر وہیں پہ اس کا جواب بھی لکھا ہے کہ کئی مقام ایسے ہوتے ہیں کہ اصل جو حکم نہیں قبول کرتا فرع اس کو قبول کر لیتی ہے۔ آپ تواب منادہ میں اس کو مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ اصل جو ہوتا ہے وہ اعراب قبول نہیں کرتا، مبنی ہو جاتا ہے، لیکن فرع اس کو قبول کر لیتی ہے۔ تو یوں کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں، فرع کا من کل الوجوہ اصل کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا قول موجود ہے کہ اس کو خلافاً ثابتاً للمبرد کر دیا جائے، لیکن اس کو ضعیف رکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق میں اس کا نصب کلیئر ہوا۔ اس کی توجیہ میں دو قول آ گئے کہ یہ خبر بنتا ہے، خبر میں پھر دو قول آئے، اور یا پھر یہ خلافاً کی صفت بنتا ہے۔ دوسرا قول خلافاً کے نصب کا، ایک تو ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حال بنے گا، یعنی خلاف مبنی للفاعل ہو کے مخالفاً کے معنی میں ہو کے حال بنے گا۔ جی کس کا حال بنے گا؟ کہتے ہیں پیچھے ما قبل عبارت محذوف نکلے گی، آئے گا اقول ذالک مخالفاً للمبرد، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ مخالفاً وہی خلافاً ہے، یہ بن رہا ہے انا سے حال، صحیح، انا سے اس کو حال بنایا ہے۔ یہاں للمبرد اسی کے متعلق ہو جائے گا، شبہ فعل اس میں فاعل اپنے متعلق سے مل کر اس کا حال بنے گا، حال ذل حال مل کے قال کا فاعل بنے گا، فعل فاعل اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت تھی خلافاً للمبرد یا خلافاً للشافعی کی۔